السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سنی بہشتی زیور حصہ نمبر 1 کا یہ پارٹ نمبر ہمارا 11 ہے۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے وضو کے متفرق مسائل پڑھ رہے تھے، انہیں میں سے کچھ بچ گیا ہے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 9 ہے کہ جو باوضو تھا اب اسے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا تو وضو کرنا اسے ضروری نہیں، ہاں کر لے تو بہتر ہے۔ اور اگر یہ شبہ بطور وسوسہ کے ہو تو اکثر پڑتا ہی رہتا ہے تو اسے ہرگز نہ مانے۔ اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین کی پیروی ہے۔ نمبر 10 ہے کہ میانی میں تری دیکھی مگر یہ نہ معلوم کہ پیشاب ہے پانی ہے یا پیشاب، تو اگر عمر کا یہ پہلا واقعہ ہے تو وضو کر لے اور اس جگہ کو دھو لے، اور اگر بارہا ایسے شبہے پڑتے رہتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہ دے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ فائدہ بتا رہے ہیں کہ ولہان ایک شیطان کا نام ہے جو وضو میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کے ہر ایک وسوسے سے بچنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ اعوذ باللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا قل اعوذ برب الناس پڑھے، اور وسوسہ کا بالکل خیال نہ کرنا بلکہ اس کے خلاف عمل کرنا وسوسہ کو دفع کرتا ہے۔ در مختار رد المختار بہار شریعت کا بیان۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهُورُ، اگر تم جنوب ہو تو خوب پاک ہو جاؤ یعنی غسل کرو، اور فرماتا ہے حتی یطہرن، یعنی اے مردو تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں پاک ہو جائے۔ جیسے حالت حیض میں مرد کو عورت کے ساتھ ہم بستری وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، منع کیا گیا ہے، جب وہ پاک ہو جائے پھر کریں۔ چند احادیث کریمہ۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھوؤ اور جلد کو صاف کرو۔ ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھوؤ اور جلد کو صاف کرو، جیسے چمڑے وغیرہ کو۔ ابو داؤد و ترمذی شریف۔ حدیث نمبر 2 ہے کہ جو شخص جنابت کے غسل میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑ دے گا تو اس کے ساتھ آگ سے ایسا کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تو کیا جب عورتوں کو احتلام ہو تو اس پر نہانا فرض ہے؟ فرمایا ہاں، جبکہ پانی یعنی منی دیکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منہ ڈھانپ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایسا نہ ہو تو کس وجہ سے بچہ ماں کے مشابہ ملتا جلتا ہوتا ہے؟ جیسے عورتوں کو بھی پانی وغیرہ آتا ہے، منی وغیرہ آتا ہے، جیسے سونے میں جیسے لڑکوں کو سوتے ہیں تو منی وغیرہ آ جاتا ہے، سوئے پہ پانی وغیرہ گر جاتا ہے، ویسے ہی عورتوں کو بھی گر جاتا ہے۔ ام المؤمنین کو اللہ عز و جل نے حاضری خدمت سے پہلے بھی احتلام بدخوابی سے محفوظ رکھا تھا، اس لیے احتلام میں شیطان کا دخل ہے، اور شیطانی مداخلتوں سے ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ و ستھری بیویاں ہماری مقدس مائیں پاک ہیں۔ اسی لیے ان کو حضرت ام سلیم کے اس قول کا تعجب ہوا۔ بہار شریف۔ جو احتلام ہوتا ہے تو وہ شیطانی مداخلتوں سے ہوتا ہے، تو ازواج مطہرات جو ہے وہ اس سے پاک ہے، اسی لیے ان کو یہ آشچर्य جنک بات لگا، تعجب والی بات لگا کہ عورتوں کو بھی یہ منی وغیرہ آتا ہے، پانی وغیرہ آتا ہے، اسی لیے اس اوپر والے حدیث میں انہوں نے پوچھا ہے۔ حدیث نمبر 4 ہے کہ فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر اور کتا اور جنوب ہو۔ ابو داؤد۔ نمبر 5 ہے کہ حیض والی اور جنوب قرآن سے کچھ نہ پڑھے، جس کو حیض ہے وہ قرآن سے کچھ بھی نہ پڑھے، اور جو جنوب یا نباک وہ بھی کچھ نہ پڑھے۔ ترمذی شریف۔ حدیث نمبر 6 ہے کہ
उन घरों का रुख मस्जिद से फेर दो कि मैं मस्जिद को हैज़ वाली और जुनूब के लिए हलाल नहीं करता। जैसे कि जो औरतें हैं चाहे जो नापाक है वो मस्जिद में न जाए, फिर वो जिनको हैज़ आ गया है वो मस्जिद में न जाए। नंबर 7 है कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद वज़ू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वज़ू न फरमाते। तिरमिज़ी शरीफ वगैरह जैसे गुस्ल से पहले ही वज़ू कर लेते थे और उसी वज़ू से नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं। या फिर मान लीजिए दौरान गुस्ल में आदमी का वो आज़ा भीग जाता है जो आज़ा वज़ू में फ़र्ज़ है। यहाँ से फ़िक़ही अहकाम के बारे में बता रहे हैं कि गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। अब वो कौन कौन फ़र्ज़ है आगे बता रहे हैं। नंबर 1 पे है कुल्ली करना कि मुंह के हर पुर्जे गोशे होंठ से हलक की जड़ तक हर जगह पानी बह जाए। आजकल बहुत बेइल्म ये समझते हैं कि थोड़ा सा पानी मुंह में लेकर उगल देने को कुल्ली कहते हैं, अगरचे ज़ुबान की जड़ और हलक के किनारे तक पानी न पहुँचे। यूँ गुस्ल नहीं उतरता है, न उस गुस्ल से नमाज हो सके, बल्कि फ़र्ज़ है कि दाढ़ों के नीचे, गालों के तह में, दांतों की जड़ और खिड़कियों में और ज़ुबान की हर करवट में, हलक के किनारे तक हर पुर्जे पर पानी बहे। दुर्र मुख्तार वगैरह। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।